فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام قابل صدقہ تکریم و احتشام پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت قبلہ پیر سید محمد ممتاز حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، اور آج کی اس محفل کے منتظم اعلیٰ محترم قاری محمد اللہ ددہ سلطانی صاحب، ان کے صاحبزادگان، ان کی معاون پوری ٹیم، دیگر عشاقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم سب مل کے ان پاکیزہ نفوس کا ذکر کر رہے ہیں اور ان بے مثال ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے ہماری نمازیں مکمل ہوتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز میں اگر ذکر آل محمد شامل نہ ہو تو سجدہ بھی نامکمل ہوتا ہے۔ عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، زہد، تقوی، ورع، ہر کمال کا جو کمال ہے وہ ذکر آل مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے یہ ساعتیں ہمیں نصیب فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی لفظی اعتبار سے سب سے مختصر ترین سورت جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ 3 آیتوں پر یہ مشتمل سورہ مبارکہ ہے اور 3 آیتیں الگ الگ عنوان رکھتی ہیں، الگ الگ موضوع رکھتی ہیں۔ اگر آپ پہلی آیت پر غور کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس آیت میں اللہ نے عطا کا ذکر کیا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس آیت کو ہم جب پڑھیں گے تو اس میں وفا کا ذکر آتا ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اگر اس کو پڑھیں گے تو اس میں جزا کا ذکر آتا ہے۔ 3 عنوان ہے، 3 ہی آیتیں ہیں، عطا، وفا اور جزا۔ پہلی آیت کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے جو کہ عطا بھی وہی کرتا ہے، آخری آیت کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، جزا بھی وہی دیتا ہے۔ عطا بھی وہی کرتا ہے، جزا بھی وہی دیتا ہے، درمیان کی آیت کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، بندہ وفا کرنے والا ہے۔ اب یاد رکھیے، عطا کس کو کہتے ہیں، جزا کس کو کہتے ہیں؟ ایسا انعام جو بغیر کسب کے مل جائے، ایسا اجر جو بغیر مشقت کے مل جائے، جو بغیر محنت کے مل جائے، اسے عطا کہا جاتا ہے، اور وہ انعام جو مشقت کے بعد ملے اسے جزا کہا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے عطا کیا ہے؟ دیکھیے، ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں نام بھی دیے، لیکن نام کہاں سے ملا؟ دنیا سے ملا۔ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، اس کا نام اسلم رکھ دیا۔
اکرم نام رکھ دیا گیا، تو اس کا نام رکھا گیا، 20 سال گزرے، 20 سال گزرنے کے بعد وہی اکرم قرآن کا حافظ بنا تو حافظ اکرم بن گیا۔ تو نام پہلے ملا، مقام اس کو 20 سال کے بعد ملا۔ نام اور مقام میں گیپ ہے، وقفہ ہے، نام پہلے مقام بعد میں، یہ عام اصول ہے، عام اصول۔ بچہ پیدا ہوا، نام اسلم، 30 سال کے بعد عالم دین بن گیا تو علامہ اسلم بن گیا، تو 30 سال کے بعد اسے مقام ملا۔ نام پہلے مقام بعد میں، یہ عام ترتیب ہے، ترتیب دنیاوی ہے، یہ ترتیب عام ہے، نام پہلے مقام بعد میں۔ مگر ایک زاویہ ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ نام بعد میں ملتا ہے مقام پہلے مل جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے بچہ پیدا ہوا لیکن اس کی خوش بختی کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کی بلند بختی یہ ہے کہ وہ حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے، ابھی اسلم نہیں بنا، اکرم نہیں بنا، افضل نہیں بنا، ابھی اسے نام نہیں ملا، مگر ایک ٹائٹل اسے مل گیا ہے کہ مصطفیٰ کا امتی پیدا ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز لے کے آنے والے کو مصطفیٰ کا امتی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو پیدا ہوا ہے پچھلی امتوں سے اعلیٰ، یہی ہے نا، یہ پچھلی امتوں سے اعلیٰ، پیدا ہونے والا امت موسوی سے اعلیٰ، امت عیسوی سے اعلیٰ۔ سوال یہ، اس نے کیا کیا ہے؟ کوئی سجدہ کیا؟ کوئی اس کے پاس تقویٰ ہے؟ کوئی روزے ہیں، کوئی حج ہے، کوئی معاملات ہیں، کوئی عمل ہے؟ کوئی بھی عمل نہیں، تو بغیر عمل کے مرتبہ ملا کیسے؟ وہ اصول یاد رکھنا، ایک وہ انعام ہوتا ہے جو بغیر مشقت کے ملتا ہے، جو بغیر مشقت کے ملے اسے عطا کہا جاتا ہے، اور جو محنت کے بعد ملتا ہے اسے جزا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک مثال، عام مثال دیتا ہوں اور پھر خاص کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کا ذکر کیا، اور انسان کو جب بنایا حکم کیا دیا، اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ باتیں آپ سے کرنی ہیں، آج زور لگانا نہیں میں نے، بس آپ سے گفتگو کے تعلق کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق حکم دیا، اسجدوا لآدم، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اچھا، جن کو حکم دیا جا رہا ہے ان کے دامن میں سجدے ہی سجدے ہیں، سجدے ہی سجدے ہیں، اور جس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اس نے سجدہ ابھی کیا ہی نہیں ہے، وہ سجدے ابھی سجدہ اس نے کیا نہیں ہے۔ جن کو حکم ملا ان کے پاس سجدوں کے انبار ہیں، سجدوں کی کثرتیں ہیں، ان کو حکم دیا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ کوئی تو کہہ سکتا تھا کہ مولا اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ اس نے تو ہمارے سامنے کوئی عمل ہی نہیں کیا، جس نے عمل کیا ہی نہ ہو اسے تو عطا کر رہا ہے۔ فرمایا اسے ہی تو عطا کہا جاتا ہے، اسے ہی تو عطا کہتے ہیں۔ اب اس پہ آئیے مثال دیکھیے، ہم جنت میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے، لیکن کب فیصلہ ہوگا؟ پہلے قبر میں جانا پڑے گا، کب فیصلہ ہوگا؟ سوالوں کو جواب دینا پڑے گا، کب فیصلہ ہوگا؟ میدان محشر بپا ہوگا، کب فیصلہ ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہمیں گزارنا ہوگا، تب فیصلہ ہوگا، تب فیصلہ ہوگا۔ امت کی جنت کا تب فیصلہ ہوگا۔ اگلا سوال، حسین کی جنت کا فیصلہ کب ہوا تھا؟ امت کی جنت کا فیصلہ، امت کی صرف جنت کا، صرف جنت کا، ادھر جنت کا نہیں، جنت کی سرداری کا فیصلہ، جنت کی سرداری کا فیصلہ۔ امت کا فیصلہ تب ہوگا جب امت عمل کرے گی، تب امت جائے گی میدان محشر میں، جب حساب و کتاب ہوگا تب فیصلہ ہوگا۔ جو قیامت کے دن
जन्नत की टिकट ले उसे उम्मती कहा जाता है, और जिसको गोद में सरदारी मिल जाए उसे हुसैन कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। ये जुमले फिर अनायत फरमाइए। वाह 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 वाह। हमारा पैंडा लंबा है, हमारा सफर लंबा है। उम्मत का दाविया ये है कि पहले मरना पड़ेगा, कब्र में जाना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे, हशर के दिन आना पड़ेगा, हिसाबो किताब से गुजरना पड़ेगा। 50,000 दिन का 50,000 साल वाला दिन गुजारना पड़ेगा, फिर फैसला होगा, फिर फैसला होगा। जिसका फैसला लंबा है उसे उम्मत कहते हैं, और जिसे नाना की गोदी में सरदारियां मिल जाए उसे हुसैन कहा जाता है, उसे हुसैन कहते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, इसके बड़े दाविये हैं। अगर हम जिंदगी पे अप्लाई करें तो हमारी जिंदगी पर भी यह सूरत मुकम्मल है। इन्ना आतैना कल कौसर अता फसल्लि लिरब्बिका वनहर वफा इन्ना शानिया का अव्वल अबतर जज़ा है। अगर हम अपने आप को देखें, हमारी ज़िंदगी के 3 ज़ाविये हैं। नंबर 1 बचपन, नंबर 2 जवानी, और नंबर 3 बढ़ापा। बचपन अता का नाम है, जवानी वफा का नाम है, और बढ़ापा जज़ा का नाम है। अगर हम ओवरऑल देखें तो हम एक जहान से गुजर के आ गए हैं, एक जहान से गुजर रहे हैं, एक जहान में हमने जाना है। वो जहान जहां से हम गुजरे उसे आलम अरवाह कहते हैं। यानी अता क्या थी? अल्लाह हमसे बात कर रहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम की शक्ल में, अलस्तु बिरब्बिकुम की जुबान में, अलस्तु बिरब्बिकुम की अक़वाल की शक्ल में और अल्फाज की सूरत में। ये जो जहान गुजर रहा है इसे जहाने वफा कहते हैं। अगले जहान को जहाने जज़ा कहा जाएगा। बात दूर ना निकल जाए। इन्ना आतैना कल कौसर, 2 लफ्ज़ों पे गौर करना, एक अव्वल एक आखिर। पहले लफ्ज़ को कौसर कहते हैं और आखिरी लफ्ज़ को अबतर कहते हैं। अबतर और कौसर को आमने सामने आपने रखना है। अबतर उसको कहते हैं जिसकी नस्ल ख़त्म हो जाए, जिसकी नस्ल मुनक़ते हो जाए। मक़तू नस्ल को अरबी के अंदर अबतर कहा जाता है। और अबतर वो ताना था, अबतर वो वार था जो एक बदबख्त ने मेरे नबी की ज़ात पे किया। उसने कहा आप तो अबतर हो, बच्चा आपका फौत हो चुका है, अब आपकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अबतर कहा, अबतर कहा। अच्छा, अबतर जब कहा ना, अल्लाह की तरतीब देखिए, उसने ताने को आखिर पे रखा है, अता को पहले रखा हुआ है। वो ताने वाला लफ्ज़ आखिर पे रखा। आप इस पे कुरान की एक और मिसाल लें। लोगों ने जब 6 महीने के लिए सिलसिला वही का इनक़िता हो गया, कुछ देर के लिए अल्लाह की कुदरत और राज के मामले थे, तो सिलसिला वही जो रुका हुआ था, कुछ लोगों ने, बदबख्तों ने कहा कि माज़अल्लाह मोहम्मद का रब इनसे रूठ गया है। ये कहा, कुरान पाक ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मोहम्मद का रब इनसे रूठ गया है। अब अल्लाह ने अपने महबूब की दिलजोई के लिए जो तरतीब इस्तेमाल की उस पर गौर कीजिए। आगे जाके वो लफ्ज़ आएगा जो उनका एतराज़ था, उनका एतराज़ था, इनका रब इनसे रूठ गया है। अब अल्लाह ने उस लफ्ज़ को आगे रखा है। पहले क्या फरमाया? वद्दुहा, सोनिया तेरे चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। 2 कसमें उठा के रब फरमाता है। कौन कहता है तेरा रब तुझसे रूठ गया? तरतीब कुरानी तो देखिए ना, इधर भी वही उसलूब है, उधर भी वही उसलूब है। अबतर का ताना मिला, अल्लाह ने अबतर को एंड पे रखा और सबसे पहले क्या फरमाया? इन्ना आतैना कल कौसर। सोनिया, सारी कसरतें हमने तेरी झोली में डाल दी। कसरतें बड़ी हैं, और कसरतों में एक कसरत नबूवत, एक कसरत इल्म, एक कसरत मोजज़ा और एक कसरत औलाद। आइए कसरत औलाद पे आते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर। सोनिया, हमने तुझे कसरत का सारा खजाना अता कर दिया है, सारा खजाना अता कर दिया है।
کثرت تیری جھولی میں ڈال دی ہیں، ساری کثرتیں تیرے دامن میں رکھ دی ہیں۔ اے حبیب اب تو بھی آگے عطا کرنے والا بن گیا ہے، ہم نے تجھے بھی صاحب عطا بنا دیا ہے۔ اچھا، عطا کثرت، اور کثرت میں اس پہ جو آج جس پہ میں بات کروں گا وہ ہے کثرت اولاد۔ تانا ملا تھا اولاد کا، بچہ فوت ہوا، اللہ نے بدلے میں مصطفیٰ کو کیا عطا کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سویا پریشان نہیں ہونا، ہم نے تمہیں فاطمۃ الزہرا عطا فرما دی ہے۔ اب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا، آپ کو اب یہاں پہ کیا درجہ مل رہا ہے؟ کثرت اولاد محمدی کے سبب اول کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ کثرت آل محمد کے ذریعے اول کو، سبب اول کو، طریقی اول کو، وسیلہ اول کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اچھا، یہ ہے کثرت، اور آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ دو لفظ ہیں، فَصَلِّ یہ بھی امر ہے، وَانْحَرْ یہ بھی امر ہے۔ سوڑیاں نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی دینی ہے، نماز بھی وہیں پہ پڑھنی ہے، قربانی بھی وہیں پہ دینی ہے۔ اور وَانْحَرْ کا لفظ، حالانکہ قربانی کے لیے خود قربانی عربی کا لفظ ہے، قرآن پاک میں فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی دی۔ قربانی بذات خود لفظ عربی کا ہے، مگر یہاں قربانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، اضحیٰ کا لفظ بھی قربانی کے لیے آتا ہے، اللہ نے وہ بھی استعمال نہیں کیا، وَانْحَرْ کہا ہے، نہر والی قربانی۔ اور نہر والی قربانی کون سی ہوتی ہے؟ جب اونٹ کو ذبح کرنا ہو تو نیزے کے ذریعے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، جس قربانی کا تعلق نیزے کے ساتھ ہو اسے وَانْحَرْ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا اس آیت پر غور کریں، فَصَلِّ نماز بھی وہی ہو، وَانْحَرْ نیزوں والی قربانی بھی وہی ہو۔ کوئی تو ایسی جگہ ہو وہاں فصلی بھی ہو، وَانْحَرْ بھی ہو۔ اللہ نے فصلی کے لیے اور وَانْحَرْ کے لیے جس میدان کا انتخاب کیا ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے، اسے کربلا کہتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ حصہ عطا ہے، اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یہ حصہ وفا ہے۔ اچھا، اب سنیے عطا کا مرکز کیا ہے۔ اب میں ذرا کربلا کی طرف جانے لگا ہوں بڑے توجہ کے ساتھ۔ عطا کا مرکز کون سی جگہ ہے اور وفا کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ آپ نے تین لفظوں پر غور کرنا ہے۔ ایک ادھر دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنے حرف ہیں جی محمد میں؟ اس میں محمد میں 4، میم، ہا، میم اور دال۔ ادھر دیکھیں حسین، حسین میں کتنے حرف ہیں؟ ہا، سین، یا، نون۔ محمد، حسین، ادھر بھی حرف 4، ادھر بھی حرف 4۔ اچھا، آگے یہ مدینہ، کتنے حرف ہیں؟ میم، دال، یا، نون، ہا، 5 حرف۔ ادھر دیکھیے کربلا، کاف، را، با، لام، الف۔ ترتیب کو دھیان میں رکھنا ہے۔ ادھر محمد حرف 4، حسین حرف 4، مدینہ حرف 5، کربلا حرف 5۔ اب ذرا آگے سنیے، عطا، عین، تا، الف حرف 3، وفا، واو، فا، الف حرف 3۔ اس زاویے کو دیکھنا ہے، محمد، مدینہ، عطا، حسین، کربلا، وفا، محمد، مدینہ، عطا، حسین، کربلا، وفا۔ جو عطا کا مرکز ہے اسے مدینہ کہتے ہیں، اور جو وفا کا مرکز ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ نعرہ اسے کربلا تکبیر، کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ عطا کون کر رہا ہے؟ وفا کون کر رہا ہے؟ عطا کا پیکر کون ہے؟
वफा का पैकर कौन है, साहिब अता कौन है, साहिब वफा कौन है, जिसने अता की हद कर दी उसे ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसने वफा की हद कर दी उसे ज़ाते हुसैन कहा जाता है। अच्छा, अता का ज़ाविया क्या है? इधर से अताएं शुरू हो रही हैं। अता क्या है? अता ये थी, गोद किसकी है? आका की। और बैठा कौन है? आका हुसैन बैठे हैं। अच्छा, मेरे आका ने अताओं का मामला शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान चुसवाई। ये ज़ुबान चुसवाना अता था, और अता का सबक मिला मदीने से। एक ज़ाविये को ज़ुबान चुसवाना कहते हैं, और दूसरे ज़ाविये को प्यास बर्दाश्त करना कहा जाता है। ज़ुबान चुसवाने का बदला क्या दिया गया? ये अता जो थी, इसका बदला क्या दिया? कोई पूछे ज़ुबान कहाँ चूसी गई, प्यास कहाँ बर्दाश्त की गई? ज़ुबान किसने चुसवाई? क्या प्यास किसने बर्दाश्त की? जिसने ज़ुबान चुसवाई थी उस साहिब अता को ज़ाते मोहम्मद अरबी कहा जाता है, और जिसने प्यास बर्दाश्त की उस साहिब वफा को ज़ाते हुसैन कहा जाता है। फिर देखिएगा, गला किसने चूमा था? ये अता है, ये ज़ाविया अता। गला किसने चूमा और गला कटवाया किसने था? गला चूमने वाली हस्ती कौन थी? और गला चूम कर आगाज़ अता कर दिया था, आगाज़ अता कर दिया। गला चूमा, गला चूमा। अच्छा, चूमने से मामला जहन में आ गया। एक तरतीब है, एक तरतीब है, और तरतीब ये है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसका ताल्लुक़ वजूद के साथ मुस्तकिल नहीं होता, और कुछ चीज़ें जिनका मुस्तकिल वजूद के साथ ताल्लुक़ होता है। मसलन ये देखें, मैंने ये टोपी पहनी है, ये मुस्तकिल मेरे वजूद का हिस्सा नहीं है, ये सर मेरे वजूद का हिस्सा है। इसको भी निस्बत कहा जाएगा और इसको भी निस्बत कहा जाएगा। फ़र्क ये निस्बत खारजी है और ये निस्बत दाखिली है। समझ आई? ये निस्बत खारजी है, ये निस्बत दाखिली है। ये मैंने कमीज़ पहना हुआ है, ये मुस्तकिल मेरे वजूद का हिस्सा नहीं है। मैं आलम अरवा से लेके नहीं आया, माँ के बतन से लेके नहीं आया, मुझे आके यहाँ मिला है। ये मेरे साथ एक निस्बत रखता है, मगर निस्बत खारजी है। ये मेरा बाजू जो है, ये निस्बत दाखिली है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मदीना चलते हैं, बात समझ में आ जाएगी। मेरे आका मदीना की गली में चल रहे हैं, हुजूर ने कदमों के नीचे जो पहना हुआ है उसे नालैन कहते हैं, और कंधों के ऊपर जिनको बिठाया हुआ है उनको हसनैन कहा जाता है। अब ये देखना है, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब जरा सुनिएगा, कंधों के ऊपर एक हदीस यहाँ पेश कर दूं। हुजूर बाजार में है, बाजार में, बाजारों में भी जिक्र हुसैन करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। बाजार में सैयदना उमर फारूक सामने से आ गए और आके उन्होंने क्या कहा? नेमल मरकब, नेमल मरकब, शहजादा मुबारक हो शहजादो, अल्लाह ने क्या खूब सवारी अता फरमाई है, क्या कमाल की सवारी अता फरमाई। आका मुस्कुरा पड़े, फरमाया या उमर बल नेमर राकिबान, देखो रब ने सवार क्या कमाल मुझे अता फरमाई। और यह एक बात अर्ज कर दूं, ये बात मैंने तहकीक के बात में बात कर रहा हूं, मैंने हर मकतबा फ़िक्र के बंदे को सुना, हर मकतबा फ़िक्र के, और ये वाक़या सब ने बयान किया है। कोई भी मकतबा फ़िक्र का बंदा हो, ये वाक़या सब ने बयान किया है। किसी भी मकतबा फ़िक्र जो भी इस वक्त पाकिस्तान में मशहूर है, सब ने। और मशहूर वाक़या क्या है? आपने भी सुना होगा। वाक़या ये है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका बेटा जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर और इधर इमाम हुसैन पाक, दरमियान एक तलख कलामी होती है, बहस होती है, तकरार होती है। मेरे इमाम ने क्या फरमाया? तू तो हमारे नौकर का बेटा है, तू हमारे गुलाम का बेटा है।
ہمارے خادم کا بیٹا ہے. جب یہ بات کی تو بچہ تھا، غصے میں آ گیا، اپنے بابا کو جا کے عرض کیا، بابا حسین نے ہمیں نوکر کہا ہے. اچھا بیٹا پکی بات ہے، اپنی بات پہ ثابت قدم رہو گے نا، اپنی بات سے پھر تو نہ جاؤ گے. نہیں بابا بالکل پکی بات ہے، چلو حسین کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق اپنے بچے کو لے کے امام عالی مقام کے دروازے پہ آتے ہیں. دستک دی، اتفاق ایسا ہوا کہ باہر نکلنے والے بھی امام حسین تھے. پوچھا بیٹے آپ نے میرے بچے کو یہ بات کہی ہے؟ بالکل کہا ہے، آپ ہمارے نوکر ہو. اچھا لکھ کے دے دیجئے. اور یہ میں بڑی اہم بات کر لگا ہوں، ہر مکتبہ فکر کے بندے نے، بڑے بڑے جو علماء ہیں مختلف لوگوں کے، انہوں نے یہ بات کی. اور اس وقت 2-3 لوگ میرے موبائل میں موجود، انہوں نے یہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کی. اب سوال یہ ہے، سب لوگ کہتے ہیں، اور کئی لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو واہ واہ بڑے کھل کے کرتے ہیں، ان کے انداز میں واہ واہ بڑی کھل کے ہوتی ہے، یہ کھل کے کرتے. ان سے یہ پوچھئے کبھی، حضور یہ تو بات بتائیں کیا امام حسین نے لکھ کے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کیا حسین کا قلم چلا تھا یا رک گیا تھا؟ کیا چلا تھا یا رک گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے عمر فاروق کی بات آئے، حسین کا قلم رکتا نہیں ہے. میری زبان کے کیسے رک جاتی ہے بتائیے؟ ان کا قلم نہیں رکا تھا، حسین کا قلم نہیں رکا. آپ نے بتا دیا ہمارے غلام ہیں. تو میرا بھی عقیدہ سن لیجئے، میرا عقیدہ یہ ہے جو حسین کا غلام ہے ہم ان کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں. ہم ان کو سردار تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا آقا مانتے ہیں. جو امام حسین کو اپنا آقا مانے. تو عرض کرنے کی بات یہ تھی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام، بات دور نہ نکل جائے، حضور مدینہ کی گلی میں ہے، ایک نسبت نیچے ایک نسبت اوپر. اب مجھے بتائیے نالین کی نسبت اور حسنین کی نسبت میں داخلی کون ہے اور خارجی کون ہے؟ نسبت خارجی کون ہے اور نسبت داخلی کون ہے؟ جو قدموں کے نیچے ہے وہ نسبت خارجی ہے، جو کندھوں سے اوپر ہے وہ نسبت داخلی ہے. جن کی خارجی نسبت عرش سے بھی پار چلی جائے، عرش سے بھی آگے چلی جائے، عرش سے بھی آگے چلی جائے. اگر خارجی کے پرواز کا یہ مقام ہے تو نسبت داخلی کی شان کا پھر عالم کیا ہوگا؟ خون رسول کا عالم کیا ہوگا؟ خون رسول کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بات دور نہ نکل جائے. عطا کیا ہے اور وفا کیا ہے؟ عطا یہ ہے کہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کی گود میں 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام حسین ہے. ابراہیم آقا علیہ السلام کے اپنے لخت جگر اور حسین پاک سرکار کے نواسے ہیں. جبرائیل آئے، عرض کیا آقا اللہ فرما رہا ہے ایک رکھ لیں ایک دے دیں، جو مرضی ہے رکھ لیں، جو مرضی چاہے دے دیں. آقا نے ایک نگاہ ابراہیم پہ ڈالی، ایک نگاہ حسین پہ ڈالی. فرمایا جا جبرائیل میں ابراہیم دے رہا ہوں، حسین کو رکھ رہا. اب یہ عطا کا سودا تھا، یہ عطا کا سودا ہے. جملے پر غور کرنا ہے. جو مدینہ میں اپنا پتر حسین پہ وار دے، حسین پہ وار دے، اس ذات کو ذات محمد کہتے ہیں. اور جو کربلا میں اپنا اصغر نانا پہ وار دے اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. اور پھر دیکھیے عطا کیا ہے اور وفا کیا ہے. ادھر کیا ہوا جی؟ نماز ہونے لگی ہے، اللہ کی بندگی ہونے لگی ہے، اور نماز بھی آقا پڑھا رہے ہیں. آقا نے حسین پاک کا ذکر منبر پہ بھی کیا ہے، مصلی پر بھی کیا ہے، مسجد میں بھی کیا ہے، گھر میں بھی کیا ہے، بازار میں بھی کیا ہے، میدان میں بھی کیا ہے. آپ جس زاویے کو دیکھیں آپ کو سنت مصطفیٰ ملے گی. بہرحال آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں، امام عالی مقام پشت پہ آ کے سوار ہوتے ہیں.
یہ پشت پہ آ کے سوار ہوئے، لیکن سوال یہ کہ امام عالی مقام سجدے کے وقت کیوں آئے تھے؟ کیا قیام کے وقت نہیں آ سکتے تھے؟ کیا رکوع کے وقت نہیں آ سکتے تھے؟ اتحیات کی شکل میں نہیں آ سکتے تھے؟ یہ سجدے کے وقت کیوں آئے تھے؟ کیا خاص حکمت تھی؟ کیا خاص راز تھا؟ اب راز کو سمجھیے گا۔ جب بندہ نماز کے وقت حالت سجدہ میں ہو تو قرب خداوندی کے کمال پہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی قرب کی کمال منزل پہ ہوتا ہے۔ میرے آقا قرب الہی میں ہے، قرب خداوندی میں ہے، قرب مولا میں ہے۔ ادھر مصطفیٰ قرب مولا میں ہے، ادھر حسین قرب نانا میں آ جاتے ہیں۔ دو قرب مل جاتے ہیں، ایک قرب کو قرب خدا کہتے ہیں، ایک قرب کو قرب حسین کہتے ہیں۔ آقا دو کام کر رہے ہیں، اس قرب کا بھی حق ادا کر رہے تھے، اس قرب کا بھی حق ادا کر رہے تھے۔ اس قربت کا نام کیا تھا؟ اس قربت کا نام کیا تھا؟ اس کو اقربیت کہا جاتا ہے، اس کو نسبیت کہا جاتا ہے۔ اقربیت کے مرکز کو ذات خدا کہتے ہیں اور نسبیت کے مرکز کو ذات حسین کہا جاتا ہے۔ آقا نے بتا دیا، اے رب کی نماز پڑھنے والوں سن لو، نماز کامل تب ہوگی جب تعلق خدا کے ساتھ بھی ہوگا اور محبت حسین کے ساتھ بھی ہوگی۔ بس دو تین باتیں عرض کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ لمبا سجدہ ہے، اور لمبا سجدہ کیوں کیا؟ ایک لمبا سجدہ مدینہ میں ہوا اور ایک لمبا سجدہ کربلا میں ہوا۔ دو سجدے ہوئے، ایک سجدہ نانا نے کیا، ایک سجدہ نواسہ نے کیا۔ نانے کا سجدہ عطا والا تھا اور نواسے کا سجدہ وفا والا تھا۔ ادھر 72 تسبیحات پیش کی گئیں، ادھر 72 تن وارے گئے۔ یہ 72 تسبیح پڑھنا عطا تھی اور 72 تن قربان کر دینا وفا تھی۔ سجدہ اتنا طویل کیا، اتنا طویل کیا، اتنا طویل کیا کہ آج بھی سجدے میں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کیسے اٹھے گا، کوئی کیسے اٹھے گا جو قیامت کے دن بھی اللہ کا سجدہ کرتے اٹھے گا؟ اس باکمال ساجد کو حسین کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم نے، میرے آقا حسین نے سجدہ کر کے سجدوں کو بچا لیا، اور جب سجدہ کر کے وفا کا کمال حاصل کر لیا۔ اب ذرا سنیے گا، یہ ترتیب وفا یہ بنتی ہے جس نے ذات رسول سے وفا کی ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس نے ذات حسین سے وفا کی ہے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب وفا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت۔ اور وفا کے دوسرے زاویے کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ کون سیدہ زینب؟ زین اور اب یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ زین کا مطلب زینت اور اب کا مطلب ہے باپ۔ زین الگ لفظ ہے، اب الگ لفظ ہے۔ جب دونوں کو ملائیں تو زینب بنتا ہے، یعنی جو کائنات میں باپ کی زینت بن کے آئے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے ایک بات پہ غور کیا تو مجھے زہرا کا نام ملا، اس کا پہلا حرف بھی زا ہے۔ زینب کا نام ملا، اس کا پہلا حرف بھی زا ہے۔ ماں کا نام ملا، پہلا حرف زا۔ بیٹی کا نام ملا، پہلا حرف زا۔ ان دو جو زائیں ہیں ان میں حسن اتفاق کیا ہے؟ حسن اتفاق کیا ہے؟ موافقت کیا ہے؟ مناسبت کیا ہے؟ ان کے اندر محبت کا زاویہ کیا ہے؟ اگر ادھر دیکھیں تو ادھر بھی زینت ہے، ادھر دیکھیں ادھر بھی زینت ہے۔ اس کائنات میں جو رسول خدا کی زینت بن کے آئے اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے، اور جو علی شیر خدا کی زینت بن کے آئے اسے سیدہ زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام کا امتحان
कामिल होता है और सैयदा ज़ैनब का इम्तिहान शुरू होता है। हाथ में तलवार है और तलवार लेके अली की बेटी अपने वीर की वफाओं का और अपने बाबा की अज़मतों अताओं का सिला देने के लिए, नाना की अताओं का सिला देने के लिए करबला में के अंदर ख़याम आले मोहम्मद की निगहबानी कर रही है। सैयदा ज़ैनब, जब आपने देखा कि हर एक गुलशन का फूल शहीद हो चुका है, आपने तलवार पकड़ी और तलवार पकड़ के मेरे इमाम की हमशीरा और मौला कायनात की लख्त जिगर कभी इधर जाती हैं, कभी तलवार लेके इधर जाती हैं, कभी यूं जाती है, कभी यूं जाती है, कभी आप बच्चों को देखती हैं, कभी आले रसूल की शहजादियों को देखती हैं और कभी फिर खेमों की तरफ बाहर आती हैं। अचानक रात का पहर था, एक नकाब पोश घोड़े पर सवार होके आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने दूर से देखा तो दूर से देख के पूछा, ए नकाब पोश कौन है, इधर क्यों आ रहा है? तुझे पता है इधर आले मोहम्मद की शहजादियां बैठी हैं, इधर पर्दादार बीबियां बैठी हैं। खुदा के लिए इधर मत आना, इधर मत आना। हमारे सारे जवान कुर्बान हो चुके हैं, हमारे जवान कुर्बान हो चुके हैं, हमारे सरपरस्त कुर्बान हो चुके हैं। खुदा के लिए इधर मत आना। वो और करीब आता गया और करीब आता गया। तारीख लिखती है जब नकाब पोश बिल्कुल करीब आ गया तो सैयदा ज़ैनब ने कुछ जुमले बोले और वो जुमले क्या थे? आपने फरमाया, नकाब पोश, खुदा का वास्ता मेरी अर्जी कबूल कर ले। तुझे पता है मुझे ज़ैनब कहा जाता है, मैं अली की लख्ते जिगर हूँ, रसूलुल्लाह की नवासी हूँ, फातिमतुज़ ज़हरा की गोद में पली हुई हूँ और मैं हुसैन की हमशीरा हूँ। इधर मत आना, आज तो मेरी बात मान ले। जब कल क़यामत के दिन आएगा ना, मेरे नाना मोहम्मद शफात बांटेंगे, सबसे पहले जिसको शफात लेके दूंगी वो तेरा नाम होगा। इधर करीब मत आना, करीब मत आना। तारीख लिखती है वो घुड़सवार बात नहीं मानता बल्कि और करीब आ गया। सैयदा ज़ैनब ने निगाह नीचे करके कहा, तेरी मर्जी है, मैंने तो जो कहना था कह दिया। अभी नजर नीची थी, अचानक आवाज आई, बेटे ज़ैनब जरा चेहरा तो उठा अपना, जरा अपना चेहरा तो उठा। जब निगाह उठाई तो जमीन लरज़ जाती है। सामने कौन खड़ा हुआ है? खुद मौला अली खड़े हुए थे, देखने आए थे। आज वफा की पैकर बन के, जुर्रत की पैकर बन के, इस्तिकामत की पैकर बन के, अली की शेर बन के ज़ैनब कैसे खड़ी हुई है। जनाब मोहतरमुल मुकाम सामीन गिरामी कदर, ये वो वाक़या है जिसका एक एक पहलू इस्तिकामत, मोहब्बत, शुजात का सबक देता है। बातें बड़ी थी लेकिन चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया था तबीयत की नासाजियाँ यहाँ तक बात ले आई और आगे इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। ये तो वो ज़िक्र है जो क़यामत तक जारी है और जारी रहेगा। बस पैगाम ये देना चाहता हूँ, ज़िक्र हुसैन को भी अपने मन में जगा दें और फ़िक्र हुसैन को भी अपने मन में जगा दें। ज़िक्र हुसैन क्या है, फ़िक्र हुसैन क्या है? अगर ख्वाजा अजमेर का पैगाम आप सुने, आपको ज़िक्र हुसैन भी मिलेगा और फ़िक्र हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, ये ज़िक्र हुसैन है। दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, ये ज़िक्र हुसैन है। अगली जो लाइनें हैं ना, उनका ताल्लुक़ फ़िक्र हुसैन के साथ है कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के विनाए ला इला अस्त हुसैन, सर दे दिया मगर पलीत के हाथों में हाथ न दिया। उस पैकरे इस्तिकामत को, उस पैकरे अज़मत को और पैकरे अजीमत को, पैकरे शुजात को कायनात हुसैन के नाम से जानती है। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ, अल्लाह पाक आज के ज़िक्र की खैरात नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद-ओ-सलाम के लिए सभी आबाद खड़े हो जाए।
اللہ